أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ سورہ احقاف کی یہ 9 نمبر سے آیتیں پڑھی گئی۔ جیسا کہ گزشتہ بتلایا گیا تھا کہ اس سورت میں قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو شروع کی 1 سے 12 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت واقع ہونے والی ہے، یہ یقینی بات ہے، 5 واقعات سے سمجھانے کی کوشش کی تاکہ ہم سمجھیں۔ تو انہی واقعات میں یہ فرعون کا بھی تذکرہ ہے، بہت مختصر یہاں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون بھی آیا اور اس سے پہلے قومیں آئی، اور لوط علیہ السلام کی جو بستیاں تھی ان سب نے قصور کیا، بالخاطئہ، بڑے بڑے قصور کیے، نافرمانیاں کی، عقیدے صحیح نہیں کیے سب قوموں نے۔ فعصوا رسول ربی، اور ہر قوم نے اپنے اپنے زمانے کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ جیسے ہم سب کے نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت کی امت ہیں، اور امت 2 طرح کی، ایک امت دعوت ہے جو ابھی انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا ہے، اور ایک ہم ہے جس کو کہتے ہیں امت اجابت، جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا ہے الحمدللہ۔ تو اب جنہوں نے قبول کیا ہے، جیسے اس میں ہم اور آپ بھی ہیں، کم سے کم یہاں جتنے بیٹھے اتنے، ہم سب کو سوچنا ہے کہ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کہہ رہے، لوط علیہ السلام کی قوم اور ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے، اور ان کے درمیان جو قومیں آئی ان کے بارے میں کہہ رہے، کیا کہا؟ سب میں ایک بات کامن تھی، فعصوا رسول ربهم، کہ ہر قوم نے اپنے زمانے کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ یہ ایک واقعہ ہے، اللہ سنا رہے، اور ہم سب کا ایمان ہے، بار بار ہم کہتے ہیں سنتے ہیں کیا کہ قرآن قصے کی کتاب بولو نہیں، عبرت کی کتاب ہے، سبق حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ تو اس آیت پر ہم رک جاویں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کی نہیں مانی۔ اب میں آپ کو نہیں پوچھ رہا ہوں، ہم سب اپنے آپ کو پوچھیں کہ میں اپنی زندگی میں اور جن لوگوں پر میرا بس چلتا ہے، میری بیوی پر، میرے بچوں پر،
کتنی مان رہے ہیں؟ کس کی؟ نبی کی۔ یہ سوال ہے، ہم سب کو اپنی ذات سے کرنا ہے، اور دل ہے نا سچا جواب دیتا ہے، اسی لیے دل کو اللہ کا گھر بولتے ہیں۔ دل کو کس کا گھر بولا؟ اللہ کا گھر۔ دل صحیح جواب دیتا ہے شروع میں، تھوڑی دیر ہو جاتی پھر شیطان کی محنت ہونے لگتی ہے، ہو جائے گا، کر لیں گے، یہ سب شروع میں جو جواب آتا ہے وہ ایگزیکٹ ہوتا ہے۔ اس کو سوال کرنا ہے کہ ہم کتنی مان رہے ہیں، کتنی نہیں مان رہے۔ مان تو رہے الحمدللہ، لیکن کیا بولتے ہیں، کمپیئر کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، کتنی مان رہے اور کتنی نہیں مان رہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک قصہ سنایا تھا مختصر، کہ ایک سادھو آیا مولانا سجاد نعمانی کے ابا مولانا منظور نعمانی کے پاس۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تم بھی مانتے ہو، میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، تم بھی مانتے ہو، میں نبی کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، تم بھی مانتے ہو۔ تو سادھو کہہ رہا ہے، سادھو یہ سب بول رہا ہے کہ پھر یہاں کیوں فرق آ جاتا ہے کہ تم لوگ ایسا کہتے ہو کہ مسلمان جنت میں جائیں گے اور یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جبکہ میں اللہ کو بھی مان رہا ہوں، نبی کو بھی مان رہا ہوں، قرآن کو بھی اللہ کی کتاب مان رہا ہوں، تو پھر تم جنت میں اور میں دوزخ میں کیوں؟ تو بہت چھوٹا سا جواب دے دیا مولانا نے، کو مانتو ہے نا، کی ماننا شروع کر دو۔ سمجھ گئے؟ اللہ کی مانو، اللہ کو تو مان رہے، اللہ کی مانو، نبی کو مان رہے، نبی کی مانو، قرآن کو مان رہے ہو، قرآن کی مانو، کو کی کرنا ہے تو پھر جنت، کو سے کی کر دو، کے او سے کے آئی یا کے ای کر دو، اتنی محنت کرنی ہے۔ تھوڑا اگرا لگے گا، اگرا تو لگے گا، منہ میں نوالا ڈالنا ہو تو وہ بھی اگرا لگتا ہے، کوئی کھلا دے، سب دعا کر رہے کہ کوئی مشین آ جاوے تو ہاتھ بھی نہ دھونے پڑے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو ان سب نے اپنے رسولوں کی نہیں مانی، جیسے میں اور آپ بھی بولو پورا پورا نہیں مان رہے۔ سوال تو کس کا ہے؟ دکان میں جاتے تو ترازو دیکھتے نہیں دیکھتے، 500 گرام تولا کہ نہیں تولا، پھر اس کے بعد بھی کہتے جانے دیں یار، سونے کی تلے کیا تولتا ہے، ایسا کہتے نہیں، وہ تھوڑا نمتا نہیں جھکتا تو کیا کہتے ہیں، سونے کی طرح کیا تولتا ہے، سونا تھوڑی ہے، دال ہے گی۔ تو ہم کو بھی دیکھنا پڑے گا ہم کیسا تولتے، نمتا تولتے کہ نہیں تولتے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، نبیوں کی نہیں مانی تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت پکڑا، سخت پکڑا۔ اللہ جس کو سخت کہہ رہے تو کیسا سخت ہوگا؟ اور ہم دیکھے لوط علیہ السلام کو کیسے پکڑا، اگر نیچے سے پکڑ کر اوپر لے کر الٹا کر دیا، پتھر بھی گرے، مٹی بھی گری، بارش بھی گری اور آگ بھی گری۔ ایک قوم پر چیخ مار دی تو سب پر ہارٹ اٹیک آ گیا، ایک قوم پر 8 دن تک ہوا چلا دی، تتر بتر کر دیا، ساری طاقتیں فیل۔ ابھی امریکہ میں آیا نا تو کتنا نقصان ہوا۔ خود بائیڈن نے کہا اس کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، سپر پاور طاقت کا یہ جواب ہے، اللہ کی طاقت خالی جھلک ہے۔ تو وہ 7-8 دن ہوا چلائی تھی نا اللہ نے، اس کی ایک جھلک ہے خالی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، خیر اللہ کے پکڑنے کے انداز الگ الگ ہے، کسی کو گھریلو حالت میں پھنسا دیتے،
کسی کو کاروبار میں پھنسا دیتے، کسی کو جھگڑوں میں پھنسا دیتے، کسی کو کیا کسی کو دماغ کی بیماری، کسی کو پیٹ کی بیماری۔ اب ہم یہ سوچیں کہ اس زمانے میں بھی آگ کا عذاب آئے گا، وہ آئے گا، ایسا نہیں، ایسا ضروری نہیں۔ اللہ اپنے اختیار ہے، اللہ کسی بھی لشکر سے کام لے لے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، یہ نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب پانی میں طغیانی آ گئی، جوش آ گیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی نیچے سے بھی نکل رہا ہے، اوپر سے بھی آ رہا ہے، پہاڑ سے بھی آ رہا ہے، پانی ہی پانی، پانی ہی پانی۔ حملناکم فی الجاریہ، تو جو ماننے والے تھے نا ان کو اللہ نے کشتی میں سوار کر دیا۔ ماننے والوں کو اللہ بچائے گا، یہ اللہ کا اپنا اصول ہے، کہہ کے نہیں بچایا، کر کے بچائے گا اللہ۔ اللہ چونکہ کسی کو بتانا نہیں اللہ کو ہے، اللہ کسی کے ماتحت نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ کو بتانا پڑے کہ میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ وہ اپنی ترتیب سے کام کرتا ہے۔ بچا لیا، حملناکم فی الجاریہ، کشتی میں سوار کر دیا تم کو، اللہ ایسا کہہ رہے۔ کیوں کیا ایسا؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے اور آئندہ لوگوں کے لیے نصیحت بناوے۔ نصیحت قرآن میں اس لیے ذکر کیا، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھے۔ اس لیے اللہ نے یہ واقعہ بنایا تھا کہ حق والوں کو کامیابی ملے گی۔ کس کو ملے گی؟ حق والوں کو کامیابی ملے گی، یہ طے ہے اللہ کے وہاں، یہ طے ہے، صحیح راستے والے کامیابی پائیں گے۔ اب آگے دوسرا مضمون ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ قیامت کا حادثہ ہوگا تو اس کا سٹارٹنگ کیا ہوگا، آغاز کیا ہوگا، کس طرح ہوگا؟ تو کہا کہ جب سور میں ایک مرتبہ پھونک ماری جائے گی، پہلی مرتبہ سور پھونکی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اسرافیل علیہ السلام تو بس یوں منہ میں سور رکھ کے ہی بالکل تیار بیٹھے ہیں، لیلی جھنڈی ملی کہ پھونک ماریں گے، بالکل تیار ہے، جو بھی اللہ اشارہ کرے تو ابھی پھونک مار دے، اتنے تیار ہے وہ۔ تو جب پہلی مرتبہ اس میں سور پھونکی جائے گی تو سب ادھر ادھر ہو جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا لیے جائیں گے۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور سب کو ایک ہی مرتبہ میں ریزہ ریزہ کر دیں گے، توڑ ڈالیں گے اللہ، پہاڑوں کو بھی اور ریت کو، دیر نہیں لگے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس روز یہ واقعہ پیش آئے گا، واقع ہونے والی چیز یعنی قیامت پیش آئے گی۔ الحق ملحق، وہ جو کہا تھا نا اس طرح آغاز ہوگا اس کا۔ یہ تو زمین کی بات بتائی، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ بہت بارش گرتی تھی، آپ پھاٹے ہو، کیا بولتا ہے؟ فلاں گاؤں میں تو وادڑ پھاٹی ہوئے، کہ بادل تو ایسا کیسا ہے، ابھی پھٹا کہاں؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان گودا اور کمزور ہوگا، آج بہت مضبوط ہے، کوئی سوراخ نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں کہ بہت دن ہو گئے تو تھوڑا نیچے آ گیا، اس کا سینٹنگ بھرنا پڑے گا، بہت مضبوط اللہ نے بنایا، خود اللہ نے تھام رکھا ہے، ابھی بہت مضبوط ہے، لیکن چونکہ قیامت میں اللہ کو سب کو ختم کرنا ہے، اس دن وہ بھی بودا ہو جائے گا۔ بودا تو سمجھتے ہیں، کپڑا پکڑے تو سینے جائے تو پھٹ جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، آسمان میں ہر جگہ فرشتے ہیں،
لیکن چونکہ پھٹے گا تو بیچ میں سے پھٹے گا تو فرشتے سسکتے سسکتے کناروں پر چلے جائیں گے. والملک علی ارجائها، فرشتے کناروں پر چلے جائیں گے. اللہ کا عرش ہے، اس کا کیا تھا؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اس دن اٹھائے ہوئے ہوں گے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تم سب کو پیش کیا جائے گا. کہتے ہیں مدت ہے، دعا کریو اللہ صحیح ججمنٹ دے دے وے، تاریخ نہ پڑ جاوے، کہیں سزا نہ آ جاوے، کہیں اور قلم نہ لگ جاوے، کہیں جج غیر حاضر نہ ہو جاوے، کہیں وکیل چھٹی نہ کر لے وے، کہیں جج اور سامنے والا وکیل اندر کچھ پیسوں کا لین دین نہ کر دے وے. ایسی باتیں ہوتی نا. یومئذ تعرضون، جس دن تم کو پیش کیا جائے گا، لا تخفى منکم خافیہ، تمہاری کوئی بات اللہ کی پوری فائل سے غائب نہیں ہوگی. ایک ایک چیز فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، ہمارا بدن نوٹ کر رہا ہے، جس جگہ ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ ابھی ہم بیٹھ کے اچھا کام کر رہے ہیں، یہ زمین لکھ رہی ہے ہمارے بارے میں، اور جہاں الٹا سیدھا ہو وہاں وہ بھی آ جاتا ہے. ہمارے کان لکھ رہے اس کو، فرشتے لکھ رہے اچھے کام کو. اس لیے کل ایک میسج آیا تھا، بہت اچھا میسج، کہ خالی اتنا سوچو کہ اللہ تعالیٰ ایسا کہے کہ بھئی اس کے موبائل کی ہسٹری ذرا کھولو، تو ہم میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جب ہمارا موبائل اللہ کو دیا جاوے فرشتے کو اور وہ ہسٹری کھولے تو ہم مطمئن بیٹھے رہے، کیا سرچ نہیں کیا، کیا نہیں دیکھا، خالی موبائل کی بات کر رہا ہوں. کتنا لغو ہوا ہوگا، کتنے معاصی ہوئے ہوں گے، کتنے غلط کام ہوئے ہوں گے، خالی موبائل کی ہسٹری. موبائل تو ابھی آیا، تو جتنے زمانے سے آئے اتنی ہسٹری خالی کھولے، تو کیا ہم میں ہمت ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے رہے؟ نہیں. تو اس لیے سوچنا ہے، ابھی سے ہمیں اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر ڈالنا ہے. اس کے بعد آگے آئے گا کہ کس کا نتیجہ کیا ہوگا، کس کا نتیجہ کیا نہیں ہوگا. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے.